الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ قلم چل رہی ہے، آیت نمبر 10۔ ولا تطع، اے نبی جی آپ بہت زیادہ قسم کھانے والے کی بات نہ مانیں، مہین جو بے قدرہ بھی ہے، حماز تانے دینے والا ہو، تان تشنی کرتا ہو، مشاء بنمیم چغلی کرتا پھرتا ہو، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائی بجھائی، مناع للخیر بھلائی کی باتوں سے، بھلائی کے کاموں سے روکتا ہو، ایسوں کی بات مت مانو۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس آدمی کی ایک صفت بیان کی، معتدل، درمیانی راستے سے ہٹا ہو، ہر چیز کی جو حد بندی کی گئی ہے اس سے وہ آگے جاتا ہے، وہ کسی بھی چیز میں اچھا نہیں، تو یہ حد تجاوزی کرتا تھا ہر چیز میں، ہر چیز میں اپنی حد سے آگے بڑھتا تھا، اور آدمی کو ہر چیز میں اپنی حد ہی میں رہنا چاہیے۔ کہاں رہنا چاہیے؟ چاہے وہ اپنا جاب کا مسئلہ ہو یا اپنے اختیارات کا مسئلہ ہو، تو آدمی اپنی حد میں رہ کر کام کرتا ہے تو کام اچھا بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات کو مقام بھی دیتے ہیں۔ لیکن آدمی کا جہاں دخل نہ ہو، جہاں اختیار نہ ہو، وہاں بھی آدمی اپنی بات اس طرح کہتا ہے کہ جیسے اس کا حق ہے، جس کو آپ لوگ آسان شبدوں میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ وہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی فیلڈ میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ معتدل، حد سے گزرنے والا تھا، یہ اثیم گنہگار بھی تھا۔ یہ سب تو الٹے سیدھے کام تھے ہی تھے اس کے، لیکن مستقل گناہ کی عادت تھی، اثیم۔ عتل مزاج بھی سخت تھا، سخت مزاج اچھا نہیں، بہت ساری جگہوں پر نقصان ہو جاتا ہے۔ سب آدمی تجربے سے گزرتے ہیں، سختی نہ کرنے کی جگہ آدمی سختی کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک نرمی سے کام ہو جاوے، نرمی سے کام کرنا چاہیے۔ سخت مزاج سے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آپ کی صفت میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو آپ کے پاس یہ جو مجمع رہتا ہے نا وہ مجمع نہیں رہتا. آپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے. انسان کی طبیعت ہے، ہر آدمی رسپیکٹ چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی عزت نفس ایگو ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، تو اس سے چھیڑ چھاڑ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اتل مزاج کے سخت تھے. ہاں کچھ جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے، ہر جگہ نہیں. بعد ذالک زنیم، ان سب چیزوں کے علاوہ یہ آدمی حرام زادہ تھا. ولید بن مغیرہ جس کی بات چل رہی ہے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا تھا، اسی کی یہ ساری بری صفات کا تذکرہ ہے. تو اس کی ایک خاصیت کیا تھی؟ وہ حرام زادہ تھا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پیدائش کے 18 مہینے کے بعد اس کے باپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا لڑکا ہے. یعنی باپ مطلب جس سے زنا ہوا تھا اس آدمی نے کہا کہ میرا بیٹا ہے 18 مہینے کے بعد. ان کان ذا مال و بنین، اور یہ ساری باتیں اس میں تھی. اس کا سبب کیا تھا؟ یہ ساری خراب باتیں، قسمیں بہت کھانا، تانے دینا، چغلیاں کرنا، بلائی سے روکنا، حد سے بڑھنا، گناہ کرنا، سخت رہنا، ان سب کی وجہ قرآن کہتا ان کان ذا مال و بنین، اس لیے تھا کہ یہ مال والا تھا اور اولاد والا تھا. اللہ نے بہت نوازا تھا اس کو مال سے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حج کے دن جو ہوتے تھے مینا کے، اس میں حج کے موقع پر یہ 20-20 ہزار لوگوں کی دعوت کرتا تھا. لیکن اگر ایسے موقع پر کوئی غریب پیالہ لے کر آ جائے تو اس کو نہیں دیتا تھا. لیکن اتنا مال اللہ نے اس کو دیا تھا. تو مال کا بھی نشہ ہوتا ہے، اللہ کہ کسی کو اللہ بچا لے. ورنہ مال کا نشہ بہت کود کے بولتا ہے، نہیں سمجھے؟ اس کی چال بھی بدل دیتا ہے، اس کی بات بھی بدل دیتا ہے، اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے. اس کے مال کا نشہ بہت برا ہے. جیسے کسی کو دوسرے ویسن ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کی، تو ایسے موبائل کا بھی ایک ویسن ہوتا ہے، اور ایسے ہی پیسوں کا بھی ایک ویسن، بولے جلدی سمجھ میں آئے گا، یہ بھی ایک نشہ ہے. دارو کا ایک نشہ، پیسوں کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. ہاں، اور اس کا بھی ایک اپنا اثر ہوتا ہے. حالانکہ نبیوں میں بھی مالدار گزرے ہیں، اور صحابہ میں بھی مالدار گزرے ہیں، اور ولیوں میں بھی مالدار گزرے ہیں، اور ہمارے ائمہ جو ہے اس میں بھی مالدار گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ ماشاءاللہ بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے بہت دیا تھا. حضرت زبیر، بہت دیا تھا اللہ نے. ایک سے ایک تھے. نبیوں نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کیا کمی تھی؟ بہت دیا تھا اللہ نے. تو فی نفسی مال خراب نہیں، لیکن جس کے پاس مال آوے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے ایمانی، اچھی صحبت نہیں ملی ہے، تو یہ مال کا نشہ بہت الٹے کام کرواتا ہے. ورنہ آپ نے بھی مالدار دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ، غریبوں کے گھر بنا دیتے اور پتہ بھی نہیں چلتا. غریبوں کو کاروبار پر لگا دیتے، بازو والے کو بھی پتہ نہیں لگتا. بیواؤں کی شادیاں کروانا، بیواؤں کے وہاں کیٹیں بھیجنا، نارمل کام ہوتا ہے ان لوگوں کا، پتہ بھی نہ چلے، اس طرح دوسرے ہاتھ سے کام کر لے. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے مال فی نفسی برا نہیں، لیکن اس کو مال کا بھی نشہ تھا. تو اللہ، مال بھی ایک فتنہ ہے، مال کا فتنہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تم لوگوں پر غریبی کا ڈر نہیں ہے. لا اخشى علیکم الفقر،
مجھے تم لوگ غریب بن جاؤ اس کا اندیشہ نہیں، اس میں فقر کا ٹینشن نہیں ملے. ٹینشن تو اس کا ہے کہ تم پر دنیا اسی طرح آ جاوے جس طرح پہلوں کے پاس آئی تھی، اور پھر تم بھی اس کی حریفائی میں ایسے لگ جاؤ جیسے وہ لگ گئے تھے. پھر ان کو برباد کیا تھا، کہیں تم کو بھی برباد نہ کر دے. تو یہ ہے وَبَنِينَ، اور اولاد بھی اللہ نے کہا جاتا ہے 10 بیٹے تھے اس کے. ظاہری بات ہے 9-10 جوان ہٹے کٹے بچے ہو، اور سب کے سب یوں سمجھ لو کہ اس زمانے کی جو بھی وہ کیبنٹ کے منتری تھے، یوں سمجھو، اور انہی کے مشہور چودراہٹ انہی کی تھی. اچھے کام میں بھی یہی اور برے کام میں بھی دادا گیری میں مار دھاڑ یہ سب جو تھا سب. اور 10 بیٹے ہو اور 10 بیٹے بڑے آدمی کے ہو تو 10 بچوں کی 10 گینگیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سب کا اپنا فرینڈ سرکل ہوگا، ہر آدمی کو ایک ڈپارٹمنٹ دے دیا ہوگا کہ جی یہ سنبھالنے کا، یہ سنبھالنے کا، یہ سنبھالنے کا. تو اس کا نشہ تھا اس کو، ان کان ذا مال. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان سے، یعنی اس کے 10 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کو اللہ نے بعد میں ایمان سے نوازا. حضرت خالد، حضرت عمارہ اور حضرت ہشام. یہ بعد میں یہ 3 بچے مسلمان ہوئے. تو یہ مال اور دولت اور اولاد کا نشہ تھا اس کو. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، نبی پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ سناتے تھے، وایا وایا اس کے سامنے بات پہنچتی تھی، تو کیا کہتا تھا؟ اساطیر الاولین، یہ تو ہسٹری ہے. کیا کہتا تھا؟ ہسٹوریکل باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، کیونکہ انبیاء کے قصے ہیں نا. تو اس کو کیا کہتا تھا؟ ایک تو وارتانی چوپڑی کہتے. لائبریری میں سے چھوٹے بچے وہ گپی داس اور کون سے داس معلوم نہیں کیسے کیسے داس کی چوپڑیاں لا کے پڑھتے ہیں، ناول وغیرہ جو پڑھنے کی چیزیں وہ تو نہیں پڑھتے. تو کہا یہ تو پہلوں کی من گڑت باتیں ہیں، قصے کہانیاں کی باتیں ہیں، کوئی اصل نہیں ہے. اس طرح کہتا تھا. تو یہ قرآن سے جس سے ہدایت ملنے والی ہے اسی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم عنقریب اس کے ناک کو داغ دیں گے، یعنی اس کے ناک پر داغ لگا دیں گے. کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو واقعی میں ایسا ہے کہ اس کے ناک میں ہم زخم کر دیں گے. چنانچہ بدر کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے اس کے سامنے یہ آ گیا تھا، تو اس نے برچھا تلوار مارا تو اس کی ناک کو لگا تھا. تو اللہ نے دنیا میں بھی اس کی ناک کو. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ناک کا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ ہے تو اللہ نے اس کو بہت ذلیل اور رسوا کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا اللہ. بدر میں بھی اور بعد میں بھی رسوائی کا سامنا ہوا. تو یہ ولید بن مغیرہ کی صفات تھی 8-9. اس کے بارے میں کہا گیا نبی کو کہ آپ ان کی بات مت مانو. تو یہ باتیں جس میں بھی ہونے اس کی ہم دینداری میں فالو نہیں کر سکتے اس کو. ارے بات سن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا داری میں تو کسی فیلڈ میں ایکسپیرئنس ہو اس کو اور اس کی کسی رائے سے فائدہ ہو جاوے، لیکن دینی کاموں میں جن لوگوں میں یہ صفات ہو ہم ان کی رائے پر اعتماد نہیں کر سکتے. جب نبی کو منع کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو براہ راست وحی آتی تھی اور آپ کا غلط بات کو کہنا یا غلط بات پر چلنا ممکن ہی نہیں تھا. میں اور آپ کس فہرست میں آئیں گے پھر؟ اس لیے دین کے باتوں میں پہلے بھی کہا گیا کہ ہمیں ہر ایرے گہرے نتو خیرے کسی سے بھی کوئی بھی بات پوچھ کر کام نہیں کرنا چاہیے.
اور دوسرا یہ کہ کسی کو بھی مفتی نہیں بن جانا چاہیے. دونوں باتیں. اب تو چلتے پھرتے معلوم ہے ہر آدمی مفتی ہو جاتا ہے. مول صاحب کرتے بدارے جانتا ہوں میں. جس کا جو میدان. اب ڈاکٹری کا مشورہ کسی کرانے والی دکان کے پاس نہیں جاتے لینے کے. اور اگر کرانے والا بولے تو بھی کہتا ہے تیری کیا حیثیت. بولتے نہیں بولتے. خالی سر دکھتا ہے تو کرانے والے کے پاس سے گولی لیتے. تو دین کی بات آتی ہے تو کوئی بھی مفتی بن جاوے نہیں چلے گا. جس کا جو میدان ہے اسی سے ہم اپنی رہبری حاصل کریں گے. ڈاکٹر کا مسئلہ ہے تو مفتی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. اور تراویح سننی ہے تو جو مفتی صاحب حافظ نہیں ہے ان کی تراویح نہیں سنیں گے. جو حافظ ہے اس کی تراویح سنیں گے, ہے نا. مفتی صاحب کہیں میں مفتی صاحب ہوں, میں تراویح پڑھاؤں گا چاہے علم ترا پڑھاؤں. حافظ تراویح پڑھائے گا. تو ہر چیز کا ایک میدان ہے, اسی سے اس کی رائے مانی جاتی ہے. پھر دین اور شریعت میں سب کہتے ہیں کہ میرا حق ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن مول صاحبوں کا ہے, ایسا کہتے ہیں. نہ مول صاحبوں کا نہیں ہے, لیکن جو لوگ اپنی زندگی جس میں لگاوے ہیں اس سے پوچھ لے گا. اب میرے پاس بھینس نہیں ہے, اب بھینس کا کوئی مسئلہ پوچھو گے کہ بھینس کا دودھ نہیں آتا تو میں کیا کروں گا؟ بھائی میں کہوں گا جس کے وہاں طبیلہ ہے وہاں جا کے پوچھ کے دودھ کیوں نہیں دیتی بھینس. کاٹھیا واڑی بھینس کیسی اور راجکوٹ کی بھینس کیسی, اور مجھے کہاں پتا چلے گا؟ سمجھ گئے نا پوری بات. تو اس لیے جس کا جو میدان ہو اسی سے رہبری حاصل کرنی چاہیے. چشمے کا مسئلہ آتا ہے تو میں ڈاکٹر نہیں بنتا, ڈاکٹر ہنین سے رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی ایسا ایسا ہے, کیا کرنے کا. اور دوسرے مسئلے آتے ہیں تو دوسروں کو پوچھتا ہوں. گیس کا مسئلہ آتا تو یہ پٹیل صاحب کو پوچھتا ہوں, زہیب صاحب کو پوچھتا ہوں. تو جس کا جو مسئلہ ہے اس کو پوچھیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے ہم. کسی بھی فیلڈ میں غلط رہبری کی تو ہم غلط چلے جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بلونا, کہ ہم نے ان مکے والوں کو آزمایا. مکے والوں کو آزمایا. کیسا آزمایا؟ کما بلونا اصحاب الجنہ, جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اس کے بعد باغ والوں کا پورا قصہ ہے. باغ والے کیسے تھے, ان کے ابا کیسے تھے, کیا ہوا تھا کیا نہیں, اس کا قصہ انشاءاللہ ابھی چونکہ شروع کریں گے تو پورا نہیں ہو پائے گا.